السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کچھ نئے ٹاپک کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کے مسائل کے بارے میں تقریباً لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ دعا کرتے ہیں پہلے کہ اللہ پاک مجھے صحیح سمجھانے کی اور آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیمم کے بیان کے بارے میں۔ تیمم کہتے کسے ہیں؟ تیمم پاک مٹی یا کسی ایسی چیز جو مٹی کے حکم میں ہو، بدن کو نجاست حکمیہ سے پاک کرنے کو تیمم کہتے ہیں۔ نجاست حکمیہ یعنی وہ چیز جو چھوٹی ہو۔ تیمم مٹی یا کسی ایسی پاک چیز، مطلب مٹی سے جو وضو کرنے کے کام میں آئے، پاک مٹی، اور اس سے نجاست یعنی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے جو کیا جاتا ہے اس کو تیمم کہتے ہیں۔ اس کے دوسرے سوال کے بارے میں ہم بات کریں کہ تیمم کب جائز ہوتا ہے۔ تیمم کیا کب جاتا ہے؟ جب پانی نہ ملے، یا پانی کے استعمال کرنے سے بیمار ہو جائیں، یا مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو تیمم جائز ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کسی کو زخم ہوتا ہے پیروں پہ یا چہرے پر، کہ اس کو پانی لگانے سے اس کا زخم اور زیادہ مزید خراب ہوگا تو تیمم اس وقت جائز ہوتا ہے۔ اب یہ تو میں نے بتا دیا کہ تیمم کب جائز ہوتا ہے۔ اب تیسرا سوال اس کا یہ پیدا ہوتا ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے، پانی نہ ملنے کی کیا کیا صورتیں ہوتی ہیں؟ تو اب یہ صورتیں بتاتے ہیں کہ کن کن صورتوں کے تحت ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ جب پانی 1 میل دور ہو یا پانی قریب تو ہے یا کسی دشمن کے خوف سے پانی نہ لا سکتے ہوں۔ مثال، گھر سے باہر کنواں موجود ہے مگر ڈر ہے کہ گھر سے نکلا تو دشمن یا چور مار ڈالے گا، یا کنویں کے پاس بڑا بھاری سانپ پھر رہا ہو یا شیر کھڑا ہو، کنویں کے پاس اگر جائے گا تو اسے مار دے گا۔ تھوڑا پانی اپنے پاس موجود ہو، مطلب اتنا پانی کہ جس سے پورا وضو نہ ہو، مگر ڈر ہے کہ اگر اسے وضو میں خرچ کیا تو ضائع ہو جائے گا، تو یا پھر اتنا پانی ہے کہ اگر وضو میں خرچ کیا تو پیاس ہو لگے گی، اسے تکلیف ہوگی اور اسے مر جائے گا۔ یا کنواں موجود ہے مگر ڈول رسی نہیں ہے، صحیح ہے، یا پانی موجود ہے مگر یہ شخص اٹھ کر اسے لا نہیں سکتا اور دوسرا آدمی موجود نہیں ہے۔ یہ سب صورتیں ہیں پانی نہ ہونے کے حکم میں داخل ہوتی ہیں۔ ایک وقت کے بارے میں بتا دیا اور ایک کیا کیا صورتیں ہیں ان کے بارے میں۔ اب دوسرا سوال آتا ہے، بیمار ہو جانے کا خوف کب متعین ہوتا ہے؟ جب کہ اپنے تجربے سے گمان غالب ہو جائے یا کسی پکے حکیم کے کہنے سے معلوم ہو کہ پانی کے استعمال سے بیماری ہو جائے گی تو تیمم درست ہے۔ مطلب یہ خوف ہو کہ اگر میں نے پانی استعمال کیا تو میرا زخم جو ہے وہ بڑھ جائے گا، تو آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن ہاں یہ ہے کہ آپ کو اس کو پکا بھی کنفرم کرنا ہے کہ کسی حکیم سے پوچھ لیں کہ ہاں واقعے میں کہ اگر آپ پانی استعمال کیا تو آپ کا زخم بڑھ سکتا ہے۔ جو دوسرا سوال لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ پانی کے 1 میل دور ہونے سے کیا مراد ہے؟ صحیح، اس کو کھول کر میں بیان کرتی ہوں کہ جب انسان کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں پانی موجود نہیں، لیکن اس سے کسی کے بتانے سے یا اپنی اٹکل سے اس بات کا گمان غالب ہو جائے کہ پانی 1 میل کے اندر ہے تو پانی لانا اور وضو کرنا ضروری ہے، مگر جب کوئی بتانے والا بھی نہ ہو اور کسی طریقے سے یہ بھی پتہ نہ لگتا ہو کہ یہ پانی کا پتہ چلے کہ کتنے میل، 1 یا 1 سے زیادہ میل دور ہو، تو پھر پانی لانا ضروری نہیں ہے، تیمم کر لینا جائز ہے۔ مثال کے طور پر ہم کسی نئے شہر میں آئے ہیں اور وہاں پہ پانی نہیں ہے، تو اگر وہاں پہ اس شہر کا کوئی آدمی ہے کہ 1 سے 1 میل تک بھائی پانی مل جائے گا، آپ یہاں سے جاؤ، مثال کے طور پر بولتے ہیں نا کہ گاڑی پہ ہوتا ہے تو یہاں سے تھوڑا دور جاؤ پیٹرول والا مل جائے گا، ایسے ہی یہاں سے تھوڑا دور جاؤ پانی والا مل جائے گا، اگر ہو
تو آپ کو جانا چاہیے اور وضو کرنا چاہیے پانی سے۔ لیکن اگر کوئی بتانے والا بھی نہ ہو اور آپ کو بھی معلوم نہ ہے تو پھر آپ کو تیمم جائز ہے۔ تیمم میں فرض کتنے ہیں؟ اب فرض ہوتے ہیں تیمم میں، جس طرح وضو میں ہوتے ہیں ویسے ہی تیمم میں بھی ہوتے ہیں۔ 3 فرض ہیں۔ نیت کرنا کہ میں تیمم کرتا ہوں، دوسرا دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر منہ پر پھیرنا، مٹی پر زور سے مارنے ہیں ہاتھ، اور منہ پر جس طرح ہم پانی مارتے ہیں اسی طرح ہی منہ پر مارنا، دونوں ہاتھ پھیرنا منہ پر۔ تیسرا جو ہے دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر دونوں ہاتھوں کی کہنیوں سمیت ملانا، یعنی دونوں ہاتھ مارنے، پھر اس کا ایک ہاتھ اٹھا کے انگلیوں سے لے کر کہنی تک، پھر اوپر الٹا کر کے پورے ہاتھ تک، پھر دوسرا ہاتھ بھی ایسے ہی کرنا، انگلیوں سے کہنیوں سے ہاتھ تک۔ میں اس کی ویڈیو آپ کو چھوٹی سی شیئر کر دوں گی، وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ پہلے میں طریقہ بتا دیتی ہوں تیمم کا، پھر اس کے بعد ایک ویڈیو شیئر کر دوں گی چھوٹی سی، اس میں دیکھ لیجئے گا آپ آخر میں۔ اول نیت کریں کہ میں ناپاکی دور کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ پھر دونوں ہاتھ مٹی کے بڑے ڈھیلے پر مار کر انہیں جھاڑیں، دونوں ہاتھ مارے، پھر الٹے کر کے دونوں ہاتھوں کی سمت اوپر کی سمت سے جھاڑیں۔ زیادہ مٹی لگ جائے تو منہ سے پھونک دیں اور دونوں ہاتھوں کو منہ پر اس طرح پھیریں کہ کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے، بالکل باقی نہیں رہنی چاہیے۔ ایک بال برابر بھی جگہ چھوٹ گئی تو صحیح تیمم نہ ہوگا۔ پھر دوسری مرتبہ دونوں ہاتھ مٹی پر ماریں اور انہیں جھاڑ کر پہلے بائیں ہاتھ کی چاروں انگلیاں سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کے سروں کے نیچے رکھ کر کھینچتے ہوئے کہنی تک لے جائیں اور اسی طرح لے جانے میں سیدھے ہاتھ کے نیچے کی جانب پھیر جائیں۔ پھر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سیدھے ہاتھ کے اوپر کی طرف کہنیوں سے انگلیوں تک کھینچتے ہوئے لائیں اور بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے اندر کی جانب کو سیدھے انگوٹھے کے پشت کے اوپر پھیریں۔ پھر اسی طرح سیدھے ہاتھ کو بائیں پر پھیریں، پھر انگلیوں کا خلا کریں۔ اگر انگوٹھی پہنی ہو تو اسے اتار کر ہلانا ضروری ہے۔ داڑھی کا خلا کرنا بھی سنت ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا سوال ہے وہ ہے وضو اور غسل دونوں کا تیمم جائز ہے یا صرف وضو کا؟ تو دونوں کا تیمم جائز ہے۔ کن چیزوں پر تیمم کرنا جائز ہے اگر مٹی نہ ہو تو؟ پاک مٹی اور ریت اور پتھر اور چونا اور مٹی کے کچے یا پکے برتن جن پر روغن ہو، روغن مطلب وہ جس میں خوردرا پن ہو، اور مٹی کی کچی یا پکی اینٹیں، اور مٹی یا اینٹوں یا پتھر یا چونے کی دیوار اور گیروں اور ملتانی پر تیمم کرنا جائز ہے۔ اب ایک یہ سوال ہو گیا کہ کن چیزوں پر تیمم کرنا جائز ہے، اب ایک یہ سوال ہے کہ کن چیزوں پر تیمم کرنا ناجائز ہے۔ لکڑی، لوہا، سونا، چاندی، پیتل، المونیم، شیشہ، زنگ، جست، گیہوں، جو اور تمام گلے کپڑے، راکھ، ان تمام چیزوں پر ناجائز ہے۔ یوں سمجھے کہ جو چیز آگ میں پگھل جاتی ہے یا جل کر راکھ ہو جاتی ہے اس پر تیمم ناجائز ہے۔ وہی چیز آ گئی۔ اب ایک یہ سوال ہوتا ہے کہ پتھر یا چونے یا اینٹوں کی دیواروں پر روغن یعنی غبار نہ ہو تو تیمم جائز ہوگا یا نہیں؟ جن چیزوں پر ہم نے تیمم جائز بتایا ہے ان پر تیمم ہونے کی شرط نہیں ہے۔ پتھر یا اینٹ یا مٹی کے برتن دھلے ہوئے ہوں جب بھی ان پر تیمم جائز ہے۔ اچھا، تو ایک سوال یہ ہے کہ جن چیزوں پر تیمم ناجائز ہے اگر ان پر غبار ہو تو تیمم جائز ہے یا نہیں؟ ہاں، جب اتنا غبار ہو کہ ہاتھ مارنے سے اڑنے لگے، مطلب ہاتھ مارا جائے یوں اس کو تو وہ اڑے، اس کی مٹی وہ اڑے، اس چیز پر ہاتھ رکھ کر کھینچنے سے نشان پڑ جائے تو تیمم جائز ہے۔ اگر قرآن مجید پڑھنے یا چھونے یا مسجد میں جانے یا اذان کہنے یا سلام کا جواب دینے کی نیت سے تیمم کیا تو اس سے نماز جائز ہے یا نہیں؟ نہیں، اس سے جو نماز جائز نہیں ہے، کیونکہ تیمم کرتے وقت وہ اس کی نیت کرنا جائز ہے۔
نماز جنازہ یا سجدہ تلاوت کی نیت سے تیمم کیا تو اس سے نماز جائز یا نہیں؟ ہاں، کیونکہ نماز جنازہ نماز ہے، سجدہ تلاوت نماز کا ایک حصہ ہے، اس کے لیے اگر نیت کی تیمم کیا تو نماز اس سے جائز ہو گئی اس کا، کیونکہ نماز سے ہی تعلق ہے اسی لیے۔ اگر پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کر لیا اور نماز پڑھ لی، پھر پانی مل گیا تو کیا حکم ہے؟ نماز ہو گئی، اب اسے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، پانی وقت کے اندر ملا یا وقت کے بعد۔ تیمم کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، غسل کا تیمم صرف حدیث اکبر سے ٹوٹتا ہے، حدیث اکبر مطلب کسی بڑی اس سے چیز سے۔ اور اگر پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا تھا تو وہ تیمم پانی پر قدرت حاصل ہونے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، مطلب پانی آ گیا تو تیمم ٹوٹ گیا۔ اب آپ جو پانی آپ کے پاس ہے اس سے تیمم کر لیجئے۔ اور اگر کسی اور قدر سے، مثال مرض وغیرہ کی وجہ سے تیمم کیا تھا، جیسے مرض ہے، کسی کو زخم ہے، تو اس کے گزر جاتے رہنے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے، مطلب وہ مرض جو ہے ٹھیک ہوتا جا رہا ہے، اب اس قابل ہے کہ پانی لگے گا تو زخم بڑھے گا نہیں، تو تیمم ٹوٹ گیا۔ ایک وقت کی نماز کے لیے تیمم کیا تو دوسرے وقت کی نماز اس سے جائز ہے یا نہیں؟ کافی لوگ کو ہوتا ہے، جیسے ہم تو وضو میں ایسے بھی کرتے ہیں کہ عصر کی نماز پڑھ لی اور وضو ہے تو اس کے ساتھ ظہر کی بھی پڑھ لی، تو اس کے بارے میں ایک تیمم سے جب تک وہ ٹوٹے نہیں، جتنے وقتوں کی چاہو نماز پڑھ سکتے ہو۔ اس طرح فرض نماز کے لیے بھی جو تیمم کیا ہے، صرف فرض نماز اور نفل نماز اور قرآن مجید کی تلاوت اور جنازے کی نماز اور سجدہ تلاوت تمام عبادتیں جائز ہیں۔ تیمم کی مدت کیا ہے؟ جب تک پانی نہ ملنے یا گزر باقی رہنے پر تیمم جائز ہے، اگر اسی حالت میں کئی سال گزر جائیں تو کوئی بڑی بات نہیں۔ آج کا ٹاپک اتنا ہی تھا۔ میں نے کہا کہ کچھ مختلف سیکھنے کا ملے، جس کو علم نہیں اس چیز کا سیکھنے میں اور زیادہ مزہ آتا ہے، اسی لیے۔ اور تیمم کو کافی لوگوں کی شکایت رہتی ہے کہ کس طرح کرنا چاہیے، کس وقت کرنا چاہیے، مسئلے پیش آتے ہیں جس کی وجہ سے نمازیں قضا ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی نمازیں قضا ہونے سے بچائے اور مجھے صحیح سمجھانے، آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو ہم ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کامنٹس میں بتا دیا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔